قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک مہمان ہے۔ اس مہمان کا اکرام ہم سب پر فرض ہے۔ مہمان جتنا زیادہ معزز ہوتا ہے اور اہم ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کو بتلا دیا گیا فلاں تاریخ میں فلاں معزز مہمان آ رہے ہیں، تو اس مہمان کے معزز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہم پہلے سے، اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اور یہ بتلا دیا گیا اتنے دن تک رہنے والا ہے تو اور زیادہ اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے یا کوئی آدمی بغیر تیاری کے رہ جائے اور وہ معزز مہمان آ جائیں تو اس وقت بہت مرتبہ انتظام میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان جیسا مہمان، معزز مہمان اللہ کے طرف سے آ رہا ہو اور ہم کو اطلاع بھی دے دی گئی ہے فلاں تاریخ میں آنے والا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کریں، بہت ہی بدقسمتی کی بات ہو۔ سوال ہے اس مہمان کے اکرام، اس مہمان کا اعزاز یا اس مہمان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں احادیث میں، روایتوں میں اور بزرگوں کی طرف سے مختلف طریقے سے ہدایات دی گئی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک میں ہم کو کثرت سے روزے رکھنا ہے، رمضان مبارک میں کثرت سے فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان مبارک میں کثرت سے ذکر اور دعاؤں میں لگا رہنا ہے، تو اس کی تیاری پہلے سے ہم کو کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی حکمتیں، اس کی وجوہات میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ رمضان میں کثرت سے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے ابھی سے روزے رکھ کر اس کی تیاری کر لی جائے۔ یا اس کے متعلق کم از کم مکمل ارادے کریں، نیتیں کریں کہ رمضان کے پورے روزے ہم رکھیں گے۔ جو تیاری نہیں کرتا ہے روزے سے متعلق، ارادے نہیں کرتے ہیں، ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ رمضان شروع ہوتے ہی جوش میں ایک دو روزے رکھ دیے، تین چار روزے رکھ دیے، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔
رمضان کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ شعبان ہی میں کثرت سے نفلوں کا اہتمام کریں، سنتوں کی مکمل پابندی کریں. اور جو لوگ سنتوں کی پہلے سے پابندی نہیں کرتے، نوافل کثرت سے نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں 5 فرض نمازوں کے ساتھ وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہوتی ہے. اور چونکہ پہلے سے اسے پڑھنے کا اہتمام نہیں تھا، اب رمضان آیا ہے تو جوش میں 3-4 دن تک، 8 دن تک تراویح پڑھی، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. اس لیے کثرت سے سنتوں کا اہتمام کریں، کثرت سے نفل نماز کا اہتمام کریں. آج میں آپ کے سامنے نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد جو نوافل ہیں اس کا اجر و ثواب حدیث کے کتابوں میں جو بیان کیا گیا ہے اسے میں مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہو، ہمارے اندر عمل کے لیے پختگی پیدا ہو. فرض نماز سے پہلے یا بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ دراصل فرض نماز کے لیے تیاری ہے، یا فرض میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی تلافی اور اس کی برابری کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے ایک آدمی دکان میں بیٹھا ہے، گھر میں سو رہا ہے، گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، یا کسی اور جگہ پر مشغول ہے تو اس کا دماغ بٹا ہوا ہے. اس کے دماغ کو اس ماحول سے کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اب سیدھے فرض میں آ کر کھڑا ہو گیا تو یقیناً اس کا دماغ مختلف کاموں سے کٹا نہیں ہے. نماز میں بھی جس کام میں مشغول تھا اس کام کا اثر رہے گا، کھیلتا تھا تو کھیل کا اثر رہے گا، دکان میں تھا تو دکان کا اثر رہے گا، دوسرے کسی کام میں تھا تو اس کا اثر رہے گا. اس لیے نماز کو آنے سے پہلے دماغ کو متوجہ کرنے کے لیے مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہونے کا لائق اپنے آپ کو بنانے کے لیے کچھ کام اہتمام سے کرنی پڑتی ہے. پہلے اہتمام سے وضو کریں. وضو کرتے وقت بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی ملت الاسلام، نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے. اللہ کا نام لے لیا گیا، اللہ کا نام آتے ہی وہاں سے شیطان بھاگنے لگے گا. شیطان ہی تو ورغلانے والا ہے. کتنا چھوٹا سا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے، شیطان وہاں سے ہٹ گیا، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا. اور حدیث کے کتاب میں آتا ہے جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ باوضو رہے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. چھوٹا سا عمل. اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بے توجہی سے وضو شروع کر لیتے ہیں، بے توجہی سے وضو شروع کر لیتے ہیں، اور وہاں بھی توجہ نہیں کٹی، اور اسی بے توجہی سے مسجد میں داخل ہو گئے، ابھی توجہ نہیں کٹی، اور اسی بے توجہی سے آ کر مسجد میں صف میں رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، تو اب دماغ بٹا ہی رہے گا. اس لیے سب سے پہلے وضو ذرا اہتمام کے ساتھ
پوری توجہ کو کاٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جب تک وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، نیکیاں لکھتے رہیں گے، نیکیاں لکھتے رہیں گے. پھر اہتمام کے ساتھ مختلف دعائیں ہیں، میں کسی موقع پر ان دعاؤں کو آپ کے سامنے سناؤں. چہرہ دھوتے وقت فرض نماز میں اللہم فرض چہرہ دھونا فرض ہے تو وہ فرض ادا کرتے وقت ایک دعا کتابوں میں لکھی گئی ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یا اللہ میرے چہرے کو کل قیامت کے دن چمکا کر رکھنا. اس دن جس دن چہرے وہاں کے حالت کو دیکھ کر بے چین ہو کر گھبرا جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، اس وقت میرا چہرہ چمکا کر رہنا. دعا چہرہ دھوتے وقت، یہ دونوں ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا فرض ہے. وہ اعمال جو وضو میں سنت ہے، مستحب ہے، اس پر بھی الگ الگ دعائیں ہیں. میں صرف فرائض کی بات کر دے رہا ہوں. دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو رہے ہیں، یہ دعا پڑھے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ یا اللہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے تو یا اللہ میرا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا. اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جاتا ہے اس کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. آگے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. پہلے تو دعا یہی ہونی چاہیے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. اگر داخل کرنا ہی ہے، حساب لینا ہی ہے تو حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرے حساب کو آسانی سے سرسری طور پر لے لیجئے. اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو اس وقت ایک دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. یا اللہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے سائے کے سوا، یا اللہ اس دن مجھے تیرے عرش کے نیچے سایہ عطا فرما دیجیے. اور جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے دیں گے کل قیامت کے دن، اس کی کامیابی میں، اس کے جنت میں داخل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دونوں پیر دھوتے وقت ایک دعا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزلهم الاقدام. یا اللہ جس دن لوگوں کے پیر ڈگمگائیں گے، اللہ اس دن میرے پیروں میں ثابت قدمی عطا فرما. اس طرح اہتمام سے دعا کرتے کرتے وضو کر لیں گے تو ہمارا آدھا پونا دماغ وضو کرتے وقت ہی دنیا کے خیالات سے کٹ جائے گا. اس کے بعد تحیۃ الوضو، موقع ملے گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو کی نماز پڑھیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، ہے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں بھی میرے آگے آگے چل رہے ہیں، تمہاری چلنے کی قدموں کی آواز میں سن رہا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی طرح ساتھ میں رہتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بناتے تھے.
تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں جس طرح تو میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اسی طرح جنت میں بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہے، تمہارے چلنے کی قدموں کی آواز میں سن رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں نے ایک عادت سی بنا رکھی ہے، میں نے ایک عادت سی بنا رکھی ہے کہ جب بھی مجھے وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تمہارا یہ عمل ہی تجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، یا نہیں تو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں، مسجد میں داخل ہو، ابھی وقت ہے 3-4 منٹ ہے، ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے، فجر کی نماز، یہ تحیۃ المسجد کے سلسلے میں کتابوں میں آتا ہے فجر کے سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت سنت کے سوا کوئی سنت نہیں ہے، تو ایسے آدمی 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے ہی تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال مسجد میں داخل ہوئے، وقت ہے، خامخواہ جا کر بیٹھنے کے بجائے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لیں۔ تحیۃ المسجد ہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے آدمی سلام کرتا ہے، سلام کرنے کی اسے تعلیم دی گئی ہے۔ تحیۃ المسجد اللہ کے گھر کا سلام ہے، تحیۃ المسجد اللہ کا گھر کا سلام ہے، اور جو تحیۃ المسجد کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد کا اہتمام اور اکرام اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اہتمام سے وضو کریں، تحیۃ الوضو ہو تو تحیۃ الوضو کی نماز یا تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اسے اہتمام سے پڑھیں۔ فجر کی نماز کی سنت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا وما فیہا کے یعنی دنیا میں جتنی چیزیں مل کر اس کی قیمت ادا کرنا چاہیں، اس کا بدلہ بننا چاہیں، جو فجر کی نماز کے سے پہلے 2 رکعت سنت کا بدلہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظہر کی سنت کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں من حافظ علی 4 قبل الظہر وبعد الفرض 4 حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، پہلے بھی 4 رکعت پڑھتا ہے بعد بھی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ عصر کی نماز سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ علی امرئن صلی قبل العصر 40، عصر کی نماز سے پہلے جو آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ کون دعا کر رہے جی؟ دعا کون کر رہے ہیں؟ مستجاب الدعوات، آپ سے زیادہ برگزیدہ، آپ سے زیادہ پسندیدہ، آپ سے زیادہ محبوب، آپ سے زیادہ مقام مرتبہ رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ دعا دے رہے ہیں، کسے دے رہے ہیں؟ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والے کو کیا دعا دے رہے ہیں؟ رحم اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔
جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ کے نبی دعا دیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرمائیں گے، قبر میں بھی رحم فرمائیں گے، آخرت میں بھی رحم فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت سنت کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، من صلی 6 رکعات بعد المغرب غفرت لہ ذنوبہ، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر اور سنت کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے ایک انعام کے طور پر مجھے دیا 3 رکعت وتر، جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اشراق کی نماز کے بارے میں آتا ہے حدیث کے کتابوں میں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں نوافل کا اہتمام کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان میں چونکہ کثرت سے نفلیں پڑھنا ہے، کثرت سے نفلوں کا اہتمام کرنا ہے، اب اگر ہم اس کی عادت نہیں بنائیں گے، تو رمضان غیر رمضان میں کچھ فرق ہی نہیں رہے گا۔ اور جو شخص رمضان میں نفلوں کی کثرت سے اہتمام سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اسے اس کی توفیق دے دیں گے۔ اشراق کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز کی فضیلت حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور بیٹھے رہیں سورج نکلنے تک، اس کے بعد خدا کی توفیق سے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے حج مقبول، عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا۔ کتنی دیر لگتا ہے فجر کی نماز کے بعد؟ ایک 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، دنیا کی کسی قسم کی بات نہ کریں، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ ہو، اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ یاسین پڑھتے رہیں۔ کم از کم رمضان میں اس کا اہتمام کرنے کا خیال رکھیں، رمضان میں اس کا اہتمام کرنے کا خیال کریں کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً جا کر سونے کا نظام نہ بنائیں، بیٹھے رہیں، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت، بیچ میں وقت جو مکروہ کا ہوتا ہے اسے گزرنے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے، ایک حج مقبول کا ثواب، حج مبرور کا ثواب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ہر آدمی میں، اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ پر ایک ایک صدقہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ کتنے جوڑ ہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ نے آخر میں فرمایا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو دن کے شروع میں، چاش کے وقت میں، اللہ تعالیٰ وہ جو صدقے واجب ہیں، جو صدقے اس کے اوپر ہیں، وہ اس کے لیے کافی کر دیں گے 2 رکعت نماز۔ رمضان میں یہ ارادہ کریں، ابھی سے ارادہ کرنا پڑے گا، ابھی سے نیتیں کرنی پڑے گی کہ میں رمضان میں ایک تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرض نماز کا تو چھوڑو، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ طے کرو کہ رمضان میں تہجد ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہے سحری کے لیے اٹھتے ہی ہے نا، سحری کے لیے اٹھتا ہے مسلمان، اور ایک 10 منٹ پہلے اٹھ جائے
ایک 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، سحری سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور پڑھتے وقت یہ نیت کر لیں، یا اللہ میں نے رمضان میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں، رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق مجھے دے دے۔ تہجد کے نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب قریب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہجد نماز اللہ تعالیٰ سے قریبی پیدا کرنے والی ہے، نزدیکی پیدا کرنے والی ہے، تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے والا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ رمضان کی تیاری میں سے ایک پہلی بات یہ ہے کہ ابھی شعبان 17 چل رہا ہے، ابھی تقریباً 13-12 دن باقی ہیں۔ ان 13-12 دنوں میں کثرت سے نفل نماز پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ، فرض نمازوں سے پہلے بھی، فرض نمازوں کے بعد بھی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ اشراق کا اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ چاشت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ تہجد کی پابندی کا اب سے اہتمام کریں گے، تاکہ فرض رمضان میں ہمیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو یہ عمل کرتے وقت۔ ورنہ اچانک رمضان میں شروع کرے تو کیا ہوتا ہے، 1 دن 2 دن کر کے سست ہو پڑ جاتا، کیونکہ عادت نہیں ہے، اس کے بعد اسے چھوٹ جاتا ہے اور بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی تیاری کیا ہے؟ کثرت سے نوافل کی عادت بنا لیں۔ دوسری تیاری بزرگوں کی طرف سے یہ رہنمائی کی گئی، قرآن کی تلاوت کثرت شروع کر دیں۔ رمضان آ گیا تو پڑھیں گے، رمضان آیا تو شروع کریں گے بول کے بہت سے لوگ خاموش رہتے ہیں، بہت سے لوگ تو کچھ بھی خیال ہی نہیں کرتے۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم میں سے بہت سوں کے زندگی میں 20 مرتبہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ 50 مرتبہ 60-70 مرتبہ بھی آ گیا ہے، رمضان آ گیا اور چلا گیا، پتہ نہیں چلا ہم کو۔ بہت سے ایسے ہیں، لیکن یہ رمضان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عمر 40 50 60 70 کی ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب آئندہ سال تک پھر رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اب بوڑھے آدمیوں کو دیکھ کر جوان یہ نہ سوچیں ان کی باری ہے تو میری باری نہیں ہے بول کے، نہیں، جوانوں کو کتنے بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک آیا چلا گیا، کتنے اپیل ہو گئے چلے گئے، چلتے چلتے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چلا گیا، کوئی گارنٹی نہیں جوان بڈھے کی۔ آئندہ سال تک پھر ہم کو یہ رمضان ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی رمضان تک پہنچائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، اس کی نیت کرو، اس کی تیاری کرو ابھی سے۔ تو تیاری میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی عادت بناؤ، اپنے اوقات میں سے نظام الاوقات مرتب کرو۔ اتنے گھنٹے ہمارے سونے کے، اتنے گھنٹے ہمارے کمانے کے، اتنے گھنٹے ہمارے اب تک تو غیر رمضان میں گپ شپ میں گزرتے تھے، باتوں میں گزرتے تھے، کھیل کود میں گزرتے تھے، انٹرنیٹ میں بیٹھ کر دیکھنے میں، لکھنے میں، کس میں گزرتے تھے، موبائل میں گزرتے تھے، مختلف چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا تھا۔ اب ذرا ان اوقات کو کٹ کر جمع کر لیں۔ آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو ملے گا آپ کی زندگی میں کام کے علاوہ، جاب کے علاوہ، تجارت کے علاوہ، سونے کے علاوہ، ضروری کام کے علاوہ 2-4 گھنٹے ایسے مل جائیں گے جو فضول جا رہے ہیں، بیکار جا رہے ہیں۔ ان 2-4 گھنٹوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، رمضان سے پہلے ہی قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔
حدیث کی کتاب میں آتا ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دورہ کرتے تھے. کس کا دورہ کرتے تھے؟ قرآن کا دورہ کرتے تھے. کس کے ساتھ دورہ کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کبھی جبرائیل پڑھتے تھے جن پر قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ سنتے تھے, اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے جو آسمان سے خدا رب العزت کی بارگاہ سے قرآن لے کر غار حرا کو آئے تھے جبرائیل, وہ سنتے تھے. کیا کیسا موقع تھا ہوگا, کیسا حال تھا ہوگا, نبی قرآن کی تلاوت کرے فرشتہ سنے, اور فرشتہ قرآن کی تلاوت کرے نبی سنے. ہم بھی اسی تصور میں گم ہو کر میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میرا خدا سن رہا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میرے آس پاس کے فرشتے سن رہے ہیں. کرامن کاتبین سن رہے ہیں میرے قرآن کو. اس جذبے میں آ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں. رمضان آئے تو پڑھیں گے بول کے نہ سوچیں, اب سے اس کی عادت بنائیں. آدھا پارا, ایک پارا کا نظام بنا. انشاءاللہ رمضان میں اس سے زیادہ پڑھنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. اور قرآن شریف ایک ایسا ساتھی ہے, ایسا سفارشی ہے, ایسا شافعی ہے, ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں, لمبی روایت ہے, میں تھوڑا سا آپ کو سنا دوں. آدمی کی وفات کے بعد لوگ رو دھو کر, غسل دے کر, کفن پہنا کے, بعض لوگوں کا حال تو گھر سے ہی الوداع کر دیتے ہیں. بعض کا حال یہ ہوتا ہے مسجد تک پہنچ کے جنازے کی نماز پڑھا کے الوداع کر دیتے ہیں. بعض کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قبرستان تک پہنچتے ہیں, قبر میں رکھ کر بہرحال الوداع کہہ دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ایک شخص ایسا رہے گا, وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی, مرنے کے بعد گھر میں بھی ساتھ رہے گا, اس کے بعد مسجد میں جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں بھی ساتھ رہے گا, اس کے بعد قبرستان میں بھی ساتھ رہے گا, اور قبرستان میں وہیں رہ کر سب الوداع کہہ کر چلے جائیں گے تو وہ قبر میں اس کے ساتھ رہے گا. فرشتے منکر نکیر ان کے پاس آ کر سوال جواب کریں گے تو وہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس سے کہیں گے کہ تم ذرا ہٹ جاؤ, ہم سوال و جواب کریں گے. منکر نکیر سے وہ کہے گا کہ ہم ہٹتے نہیں, آپ موجود, ہم یہیں پر رہیں گے, تم سوال جواب کرو. اس کے بعد مردے سے مخاطب ہو کر قرآن شریف جو انسان کی شکل میں ہے اسے کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دو. میں وہی قرآن شریف ہوں جسے تم سینے سے لگا کر رکھتے تھے, اور اسے کبھی صبح میں پڑھتے, کبھی شام میں پڑھتے, کبھی بلند آواز سے پڑھتے, کبھی آہستہ پڑھتے, کبھی مجمع میں پڑھتے, کبھی تنہائی میں پڑھتے. زندگی بھر تم نے سینے سے مجھے لگا کر رکھا تھا, زبان میں مجھے جاری رکھا تھا, میں کیسے تم سے جدا ہو جاؤں؟ جدا نہیں ہوتا, تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. ان کا سوال و جواب بھی ہوگا, ان کا سوال و جواب کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا, اس وقت تک ساتھ رہوں گا جب تک کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کر دے. قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی عظمت کو سمجھو. اتنا ہی نہیں, سوال و جواب کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ قرآن شریف سفارش کرے گا, یا اللہ یہ اہتمام کے ساتھ مجھے سینے سے لگا کر رکھتا تھا, یا اللہ اسے آج بستر کا نظام بنائیے. اللہ کے طرف سے اوڑھنا, بچھونا, بستر, پلنگ کا سفارش کر کے اسے قیامت تک کے لیے راحت کی چیزیں وہاں پر پہنچائے گا. قرآن کی تلاوت کا نظام بنائیں. اور جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے, جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے, اس کے لیے بھی چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, اس کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں. نہیں تو کم از کم ابھی سے, رمضان مبارک سے پہلے ہی سے اپنی زبان کو ذکر کی عادت ڈال دیں.
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا درود شریف کا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، یہ کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ رمضان میں آٹومیٹک زبان چلے گی، آٹومیٹک رمضان میں ذکر پر زبان چلے گی۔ اور چوتھا کام جو ابھی سے مجھے بھی آپ کو کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے بھائی، ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میں قرض دار ہوں، میرے قرض کو ادا کرنے کی طاقت مجھے عطا فرما۔ یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے یہ، لیکن اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی وجہ سے وہ جو دنیا مانگ رہے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دونوں روایتیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دنیا مانگ رہے ہیں، بیٹی کی شادی مانگ رہے ہیں، بیٹے کے شادی مانگ رہے ہیں، کمائی مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، حلال رزق مانگ رہے ہیں، رزق بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، آخرت مانگو، آخرت مانگ رہے ہیں، قبر سے سکون مانگو، قبر کا سکون مانگو، قبر کا سکون دیں گے، لیکن یہ سب عبادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا نظام بنائے۔ اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخر میں مختصر ایک دو باتیں عرض کر